اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنے بیویوں کے یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ سورۃ المومنون آیا 6 الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے۔ اسلام نے جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے 2 طریقے جائز قرار دیے: بیوی سے مباشرت کرنا، لونڈی سے ضرورت پوری کرنا۔ او ما ملکت ایمانہم، جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے، دلالت کرتا ہے کہ مملوکہ لونڈی کی ہیلتھ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام صرف اسی کی ملکیت میں ہو۔ اگر وہ صرف اس کے کچھ حصے کا مالک ہے تو یہ لونڈی اس کے لیے حلال نہیں، کیونکہ کامل طور پر اس کا مالک نہیں، کیونکہ وہ اس کی اور کسی دوسرے شخص کی مشترکہ ملکیت ہے۔ بس جس طرح یہ جائز نہیں کسی آزاد عورت کے 2 شوہر ہوں، اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کسی لونڈی کی ملکیت میں 2 مالکوں کا اشتراک ہو، وہ اس سے مجاملت کرتے ہوں۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں، یعنی اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے پاس جانے میں کوئی مواخذہ، کوئی ملامت نہیں، اس لیے کہ رب العزت نے دونوں کو حلال ٹھہرایا ہے۔ کیا عورت اپنے غلام سے تمتع کر سکتی ہے؟ یہ بات کہ مرد کے لیے تو اس کی مملوکہ کنزیز سے تمتع جائز ہے، لیکن عورت اپنے مملوک غلام سے تمتع نہیں کر سکتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت نے اپنے غلام سے تمتع کر لیا، پھر دلیل میں یہ آیت پیش کی۔ آپ نے صحابہ کی مجلس شورا میں یہ معاملہ پیش کیا تو سب نے بلا اتفاق کہا توالت کتاب اللہ تعالی غیر تعویلی، یعنی اس عورت نے اللہ کی کتاب کا غلط مفہوم اخذ کیا ہے، اور عورت کے لیے اس چیز کو حرام کرنے کی حکمت یہ ہے غلام اپنی مالکہ کی خواہش شہوانی تو پوری کر سکتا ہے لیکن اس کا قوام نہیں بن سکتا، لہٰذا ایسی عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس کو آزاد کر کے اسے نکاح کر لے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پھر جو اس کے علاوہ کچھ اور ڈھونڈیں تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ سورۃ المومنون آیا 7۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، پھر جو اس کے علاوہ کچھ اور ڈھونڈیں، یعنی بیوی اور شرعی مملوکہ لونڈی کے ماں سوا کچھ اور چاہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو حلال سے آگے بڑھ کر حرام میں پڑ گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو حلال کرنے کی زیادتی کی۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس نے زنا کیا وہ زیادتی کرنے والا ہے۔ ابن شہاب نے کہا مجھے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی۔ زمانہ جاہلیت میں نکاح 4 طرح کے ہوتے تھے۔ ایک صورت تو یہی تھی جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، ایک شخص دوسرے شخص کے پاس اس کی زہر پرورش لڑکی یا اس کی بیٹی کے نکاح کا پیغام بھیجتا اور اس کا مہر دے کر اس سے نکاح کرتا۔ دوسرا نکاح یہ تھا، کوئی شوہر اپنی بیوی سے جب وہ حیض سے پاک ہو جاتی کہتا تو فلاں شخص کے پاس چلی جا اور اسے منہ کالا کرا لے، اس مدت میں شوہر اس سے جدا رہتا اور اسے چھوتا بھی نہیں۔ پھر جب اس غیر مرد سے اس کا حمل ظاہر ہو جاتا جس سے وہ عارضی طور پر صحبت کرتی رہی تو حمل کے ظاہر ہونے کے بعد اگر اس کا شوہر چاہتا تو اس سے صحبت کرتا۔ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ ان کا لڑکا شریف اور عمدہ پیدا ہو۔ یہ نکاح استباضہ کہلاتا تھا۔ تیسری قسم نکاح کی یہ تھی کہ چند آدمی جو تعداد میں 10 سے کم ہوتے کسی ایک عورت کے پاس آنا جانا رکھتے، اس سے صحبت کرتے، پھر جب وہ عورت حاملہ ہوتی تو بچہ جنتی تو وضع حمل پر چند دن گزرنے کے بعد وہ عورت ان تمام مردوں کو بلاتی۔ اس موقع پر ان میں سے کوئی مرد انکار نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ وہ سب اس عورت کے پاس جمع ہو جاتے، ان سے کہتی جو تمہارا معاملہ تھا وہ تمہیں معلوم ہے، اب میں نے یہ بچہ جنا ہے۔ پھر وہ کہتی اے فلاں یہ بچہ تمہارا ہے، وہ جس کا چاہتی نام دے دیتی اور لڑکا اسی کا سمجھا جاتا، وہ شخص اس سے انکار کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ چوتھا نکاح اس طور پہ تھا کہ بہت سے لوگ کسی عورت کے پاس آیا جایا کرتے، یہ عورت اپنے پاس کسی بھی آنے والے کو روکتی نہیں، یہ کسبایاں ہوتی تھی۔ اس طرح کی عورت اپنے دروازے پر جھنڈے لگائے رہتی جو نشانی سمجھے جاتے تھے، جو بھی چاہتا ان کے پاس آ جاتا۔ اس طرح ان کی عورت
جب حاملہ ہوتی اور جب بچہ جنتی تو اس کے پاس آنے جانے والے جمع ہو جاتے اور کسی قیافہ جاننے والے کو بلاتے اور بچے کا نقشہ جس سے ملتا جلتا ہوتا اس عورت کے اس لڑکے کو اسی کی جانب منسوب کر دیتے اور بچہ اسی کا بیٹا کہا جاتا، اسے کوئی انکار نہ کرتا۔ پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ رسول ہو کر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے تمام نکاحوں کو باطل قرار دے دیا، صرف اس نکاح کو باقی رکھا جس کا آج کل رواج ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا، وہ لا محالہ اسے ملے گا، پس آنکھوں کا زنا شہوت سے دیکھنا، کانوں کا زنا سننا اور زبان کا زنا گفتگو کرنا، ہاتھوں کا زنا پکڑنا اور پاؤں کا زنا چلنا اور دل کا زنا خواہش و تمنا کرنا اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تقسیم۔ اس آیت کریمہ کا عموم تحریم متاع پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ نکاح متاع کے ذریعے بنی ہوئی بیوی حقیقی بیوی ہے، نہ اس کو نکاح میں باقی رکھنا ہی مقصود ہے اور نہ وہ لونڈیوں ہی کے زمرے میں آتی ہے۔ نیز یہ آیت کریمہ نکاح حلالہ کی تحریم پر بھی دلالت کرتی ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں۔ سورۃ المومنون آیا 8۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں۔ مومن امین اور عہد کا پابند ہوتا ہے، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی امانت اور عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو انسانوں سے متعلق ہے، اس میں مال کی امانت، راز کی امانت اور ذمہ داریاں وغیرہ سبھی آ جاتے ہیں۔ مومن مالی امانتوں کی طرح رازوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ دوسرا اور زیادہ اہم پہلو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے، جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اس نے جو کچھ ہم پر فرض کیا ہے اس کو پوری طرح ادا کرنا ہے اور اس کے احکامات کی حفاظت کرنا مومن کی ذمہ داری ہے۔ ایمان والے امانت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری طرح سے پابندی کرے۔ امانت کی دونوں سمتوں کی حفاظت اور ان کی مکمل طور پر ادا کرنا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو۔ مومن عہد کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے، اس میں وہ سارے معاہدے شامل ہیں جو بندے اور رب کے درمیان اور بندوں کے درمیان ہیں۔ مومن جب کسی سے عہد کرے تو اس کی حفاظت اور اس عہد کی پابندی اور اس کو پورا کرنا اس پر واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہو، جس کے اندر ایمانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا طریقہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عہد کی رعایت اس لیے ضروری ہے کہ ایک مومن اپنے عہد پر اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہراتا ہے۔ عہد پورا کرنا ایک شرعی فریضہ ہے۔ عہد کو پورا کرنے کا تعلق تقویٰ سے ہے۔ کسی بھی معاشرے کا نظام اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کے افراد امانت اور عہد کی پاسداری نہ کریں۔ اس کی وجہ سے سب کو امن، اعتماد اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورۃ المومنون آیا 9۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت سے مراد ان کی اور ان کے اوقات کی پابندی ہے۔ اس سے مراد نماز کے ارکان، آداب، شرائط کی پابندی ہے۔ اس سے مراد نماز کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، یعنی وہ نمازوں کو ہمیشہ ان کے اوقات میں ان کی حدود، شرائط اور ارکان کی کامل رعایت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے نماز میں ان کے خشوع اور نماز کی حفاظت دونوں باتوں کی بنا پر ان کی مدح و ستائش کی ہے، کیونکہ ان کا معاہدہ ان دونوں امور کے بغیر تکمیل نہیں پاتا۔ بس جو شخص نماز پر مداومت تو کرتا ہے مگر بغیر خشوع کے نماز پڑھتا ہے، یا وہ کامل خشوع کے ساتھ تو نماز پڑھتا ہے مگر اس کی حفاظت نہیں کرتا، تو وہ ناقص اور مذموم ہے۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں۔ نماز کی حفاظت نہ کرنے کا کیا نقصان ہے؟ نماز کی حفاظت نہ کرنا دراصل اپنے اور اپنے رب کے درمیان رابطے کو کاٹ دینا ہے۔ نمازوں کی حفاظت نہ کرنے والا انسانوں کے ساتھ بھی اچھے روابط نہیں رکھ سکتا۔
اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ سورۃ مومنون آیا 10۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ جنت کے وارث وہ ہیں جو ایمان والوں کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ مریم آیت 63 میں فرماتے ہیں یہ وہ جنت ہے جس کا وارث اپنے بندوں میں سے اسے ہم بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے 2 ٹھکانے ہیں، ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں۔ جب وہ مرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے تو جنت والے اس کے حصے کو لاوارث سمجھ کر لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قول اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے۔ المومنون آیا 1 کا یہی مطلب ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ اعراف میں فرماتے ہیں اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے لیے ہدایت دی، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے۔ بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول یقیناً حق ہی لائے اور پکارے جائیں گے، یہ جنت کے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اس کا بدلہ ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ سورۃ الاعراف آیا 43۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو، تمہارے لیے یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ تم صحت مند رہو گے اور کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور تم جوان رہو گے، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم آرام میں رہو گے، تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ اللہ عز و جل کا یہی فرمان ہے، آواز آئے گی یہ جنت ہے، تم اپنے نیک اعمال کے بدلے میں اس جنت کے وارث ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کے وارثوں میں شامل کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اس پہ جمع دے اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا۔ آمین یا رب العالمین۔